السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شاعر نے بڑا ہی خوبصورت شعر کہا ہے کہ میرے آقا کے حسن و جمال کو نہ پوچھیے، جس نے دیکھا وہ آپ کا ہو کر رہ گیا۔ آج ایسی ہی ایک محبت کا واقعہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہم آپ کے سامنے آج سنانے والے ہیں، یہ بخاری شریف سے لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو سناؤں؟ لوگوں نے کہا جی بالکل سنائیے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ ہمارے پاس یہ خبر پہنچی کہ مکے میں ایک شخص آئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے خبر ان پر اترتی ہے، یعنی وحی اترتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے بھائی کو تیار کیا کہ مکے جاؤ اور اس شخص کا حال لے کر آؤ جو کہتا ہے میرے اوپر اللہ کی طرف سے خبریں اترتی ہیں۔ وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور واپس لوٹ کر آئے تو کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جو اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اچھے کام کرنے کی کہتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم جو خبر لے کر آئے ہو اس خبر سے مجھے تشفی نہیں ہوئی، میں خود جا کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنا سامان تیار کیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکے میں کسی کو جانتا نہیں تھا اور اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کر لوں۔ میں مسجد حرام میں ٹھہر گیا اور میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن نہ ہو سکی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ اس شہر میں مسافر ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہ چلیے آپ میرے گھر چلیے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور نہ ہی انہوں نے کچھ مجھ سے معلوم کیا، نہ میں نے انہیں کچھ بتایا۔ صبح ہوئی، دوبارہ میں مسجد حرام میں پھر سے آ گیا اور میں ملاقات کا منتظر رہا، یہاں تک کہ اس دن بھی میری ملاقات نہیں ہو پائی اور رات میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے انہیں کچھ بتایا۔ تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ممکن نہ ہو سکی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا، کیا آپ آج بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو فرمانے لگے، چلیے آپ میرے ساتھ گھر چلیے، اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پھر مجھ سے معلوم کیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ لیا، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں اپنا مقصد بتا دوں۔ انہوں نے وعدہ کرا۔ اس کے بعد میں نے اپنی پوری صورتحال ان کے سامنے رکھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ بہت ہی اچھے راستے پر آئے ہیں، میں انہی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں اور آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے گا۔ راستے میں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جو آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھے تو میں دیوار کے سہارے کھڑا ہو جاؤں گا، گویا کہ میں اپنی جوتی سنبھال رہا ہوں۔ پھر ہم آگے چلتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے، میں بھی ان کے پیچھے داخل ہو گیا۔ پھر ہماری ملاقات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ مجھے ایمان کی خصوصیات بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایمان کی خصوصیات بتائیں، میں وہیں پر ایمان لے آیا۔ میرے ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر ابھی اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھنا اور اپنے قبیلے غفار کی طرف لوٹ جاؤ، جب ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے تو ہماری طرف واپس آ جانا۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں قبیلہ قریش کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ دوسرے دن میں مسجد حرام پہنچا
اور میں نے کہا اے قبیلہ قریش، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ قریش کے لوگوں کو اتنا سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے اور مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے اتنا مارا کہ قریب ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ میرے اوپر لیٹ گئے، مجھے اپنے بدن سے چھپا لیا اور قبیلے والوں سے کہا تم قبیلے غفار والے کو مارتے ہو، حالانکہ تمہاری ان سے تجارت چلتی ہے اور تمہارے قافلے انہی کے راستے ہو کر نکلتے ہیں۔ یہ سن کر قریش کے لوگ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر میں مسجد حرام میں گیا اور مسجد حرام میں جا کر میں نے پھر اعلان کیا اے قبیلہ قریش، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ پھر وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے اور میرے اوپر ٹوٹ پڑے، مجھے مارنے لگے۔ اتفاقاً پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے آئے اور میرے اوپر لیٹ گئے، مجھے اپنے جسم سے چھپا لیا اور وہی بات کہی جو کل انہوں نے کہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا۔ تو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس دین کے لیے بے حساب مشکلیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں، بہت زیادہ محنت کی ہے۔ ہمیں اتنا چاہیے کہ ہم اس دین پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں دین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔